الحمد لله وحده وهو الذي أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. میرے انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مفتیان نظام، معززین علاقہ، ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کی اس تکمیل کے موقع پر اکٹھا ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. دین کا کوئی بھی اجتماع یہ قابلیت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، یہ قبولیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اگر قابلیت کی بنیاد پر دین ملتا، ابو لہب ہاشمی قریشی سردار تھا، رسول اللہ کا تایا تھا، چہرہ اس کا شعلے کی طرح چمکتا اور دھمکتا تھا، 10 اس کے کڑیل جوان بیٹے تھے، لیکن نبوت کا وہ بحر بے کنار وہ بہتا رہا، نبوت کے چشمے سے ایک قطرہ پانی کا نہیں مل سکا. ساری زندگی وہ، اس کی بیوی، اس کے 10 کے 10 بیٹے، عرب کے تمام ہاشمی قریشی سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں تو کردار ادا کرتے رہے، اور دوسری طرف حسب کچھ نہیں، نسب کچھ نہیں، دنیاوی اعتبار سے حال کچھ نہیں. اللہ نے حضرت بلال حبشی کو قبول کر لیا. صہیب رومی روم سے آ کر رسول اللہ کی اس چشمے سے سیراب ہوئے، بلال حبشی سیراب ہوئے، سلمان فارسی فارس سے آ کر سیراب ہوئے، عرب کے مختلف قبائل دور دراز قریب اور بعید سے آ کر سیراب ہوتے رہے، اور اللہ نے ان سب کو قبولیت عطا فرمائی. اس لیے آج میرے اور آپ سے زیادہ مالدار طبقہ باہر ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں یہاں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. اولیاء اللہ سے سنا ہے جب قرآن مجید کی تکمیل کا موقع ہوتا ہے، اللہ 5000 فرشتوں کو دعا پر آمین کے لیے بھیجتے ہیں، دعا پر آمین کے لیے بھیجتے ہیں. ان حفاظ نے 6666 آیات اللہ رب العزت کا بابرکت کلام آپ کو سنایا. کتنی خوش قسمتی ہے. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی غیر رمضان میں 1 مرتبہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، رمضان میں 1 مرتبہ کہتا ہے برابر ہو جاتا ہے.
گویا آپ نے 6666 آیات سنی، غیر رمضان میں آپ سنتے اس کا اجر اور تھا۔ آپ نے وضو کیا، وضو کی حالت میں مسجد کے اندر کھڑے ہو کر قرآن مجید سنا، اور حدیث میں فرمایا اگر لیلۃ القدر کی رات کو فرشتوں کے ساتھ اس کی مناسبت پیدا ہو جائے، لیلۃ القدر اس کو مل جائے، تو اللہ رب العزت اس آدمی کو 84,000 قرآن مجید کا اجر نصیب فرمائے۔ کتنا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے امام تھے، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے جسم سے عجیب قسم کی خوشبو نکلتی ہے، عجیب خوشبو نکلتی ہے، کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ کون سے خوشبو لگاتے ہیں؟ کہاں سے یہ خوشبو آتی ہے؟ کہاں سے لاتے ہیں؟ اس دکان اور مارکیٹ کا پتہ ہمیں بھی بتائیں۔ تو امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت اس ذوق اور شوق سے کرتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا، خواب میں دیدار ہوا، اور فرمایا عاصم میرے قریب ہو۔ میں اللہ کے رسول کے قریب ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں کا بوسہ دیا۔ اس کے بعد میں جس مجلس میں جاتا ہوں میرے اندر سے یہ خوشبو نکلتی ہے، اور یہ خوشبو ایسی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے کی کیفیات ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے ابھی گویا اللہ کو قرآن کے ساتھ اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اگر کوئی آدمی قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے، مزے لے لے کے پڑھتا ہے، حدیث میں فرمایا اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس حافظ کو فرمائیں گے اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، وہاں تیرا مقام ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ حافظ قرآن کہے گا باری تعالیٰ میں اکیلا تو نہیں تھا، میرے ساتھ تو میری مجلس بھی تھی، میرے ساتھ تو میرے نمازی بھی تھے۔ اللہ فرمائیں گے جہاں تیرا مقام ہے وہاں تیرے نمازیوں کا بھی مقام ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن کی برکات ہیں۔ قرآن مجید جس علاقے سے گزرتا ہے وہاں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ جس سینے میں آیا اللہ نے اس کو بابرکت بنا دیا، جس شہر میں آیا اللہ نے اس کی قسم اٹھائی، جس گھر میں اترا اللہ نے اس کو مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ اس لیے آپ دیکھیں ابھی چھوٹے چھوٹے بچوں نے، مفتی صاحب نے ان بچوں پر محنت کی، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے۔ اب عجیب بات ہے، کسی آدمی کے بیٹے نے اگر پی ایچ ڈی کی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس طرح یوں مجلس نہیں سجاتا، لیکن ایک بچہ جس نے ابھی قرآن مجید نورانی قاعدہ شروع کرنا ہے کہتا میں جلسہ کرتا ہوں، میں سب کو بلاتا ہوں، قرآن ناظرہ قرآن مجید ختم کرتا ہے پھر کہتا ہے میں بلاتا ہوں۔ اگر کسی آدمی کے بیٹے نے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گیا وہ جلسہ نہیں کرتا، قرآن ایک پارہ حفظ کر لیا تو کہتا ہے، اور لوگ اس کو مبارک دیتے ہیں، لوگ اس کو مبارک دیتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان پر محنت ہوئی، کتنے خوبصورت انداز میں سورہ رحمان آپ کے ساتھ سامنے پڑھی، انشاءاللہ یہ قرآن مجید کی برکات ہے۔ ہمارے مدرسے میں ایک بچہ آیا 11 ماہ کے اندر اس نے پورا قرآن مجید یاد کر لیا۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر پر تھے، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اولیاء اللہ اس سفر حج میں ساتھ تھے۔ رمضان راستے میں آ گیا، کہنے لگے کیا کریں، حافظ کوئی نہیں تھا۔ آج تو الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ مدارس یہ دین کے قلعے ہیں، آپ ایک پتھر اٹھاتے ہیں نیچے سے 8 حافظ نکل آتے ہیں۔ یہ ان قراء کی، ان مفتیان کی، ان اہل علم کی محنت ہے، کاوش ہے کہ آپ کو حفاظ پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہمارے تایا جی رحمۃ اللہ علیہ قاضی ضیاء الدین صاحب شیخ التبلیغ تھے، وہ کہنے لگے میں بڑی عجیب بات کہی، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، حسن امدال میں تشریف لائے، کہنے لگے بھائی تم ہمیں کیا چیز پرووائڈ کرتے ہو، تم ہمیں کیا چیز دیتے ہو، ایسا بچہ دیتے ہو جو پورے معاشرے کا بالکل نکما ہوتا ہے، ہم اس کو ایسا کارآمد کرتے ہیں، ایسا کارآمد کرتے ہیں،
ایسا کرامت اس کو بناتے ہیں کہ دنیا اس پر حیران ہوتی ہے، اس کو آگے کرتی ہے، مسلح پہ کھڑا کرتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کا قیمتی بچہ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر طارق جمیل تو بنے گا نا، ہے جی، پھر بڑے بڑے لوگ وجود میں آئیں گے۔ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص، محررین لکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف لکھی 40 سال تک حال یہ تھا، امام بخاری ہر روز غسل فرماتے، غسل فرمانے کے بعد 2 رکعت پڑھتے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر موضع شریف پر وہاں پر آپ کو اونگ آتی، مراقب ہوتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرماتے بخاری اس حدیث کو اس کتاب میں منتقل کر دے، میں منتقل کر دیتا۔ 40 سال تک بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کھانا کیا تھا، آپ کا سالن کیا تھا، آپ حیران ہوں گے۔ آپ کا سالن صرف پانی ہوا کرتا تھا، زمزم ہوتا تھا، جو روٹی ملتی کھا کر فارغ ہو جاتے۔ اتنی عظیم کتاب لکھی، ان کا ایسا اخلاص تھا، للہیت تھی۔ قیامت کی صبح تک لوگ بخاری پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ امام بخاری کے نامہ اعمال میں وہ سارا کام لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے ان اولیاء اللہ نے بڑا کردار ادا کیا، محنتیں کی، یہ دین میرے اور آپ تک نہیں پہنچا۔ ابھی مفتی صاحب آپ کے سامنے نعت پڑھ رہے تھے جی، ان سے کوئی نہیں، اور انہوں نے جن پر محنت کی ان سے بھی کوئی نہیں، اس لیے کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سجدہ امت کے سارے صحابہ، سارے غوث، سارے قطب، سارے ابدال مل جائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معرفت کی بنیاد پر ایک سجدہ کیا، ساری امت اس سجدے کو نہیں پہنچ سکتی۔ اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے ابو بکر نے قرآن ایسا رسول اللہ سے سمجھا، دین پر ایسے مر مٹے، اگر مجھے صرف 1 دن اور 1 رات دے دے میں ساری نیکیاں ان کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ گویا ایسی زندگی کا عمل بنایا۔ طارق جمیل صاحب نے ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے، عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک جملہ فرمایا تھا، وہ جملہ کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، آپ لشکر روانہ فرما رہے تھے تو سارے صحابہ کہنے لگے ابھی آپ یہ اقدام نہ کریں، یہ اقدام بعد میں ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین نے وہ ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر روانہ کر دیا، ابو بکر اس پر رکاوٹ نہیں بنے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اینقص وانا حی، دین میں کمی آ جائے ابو بکر بھی زندہ رہ جائے، دین کے اندر نقص پیدا ہو جائے ابو بکر بھی زندہ رہ جائے۔ ان لوگوں نے، آج ہم اور آپ قرآن مجید پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ان لوگوں نے اتنی محنت کی، آج قرآن میرے اور آپ تک موجود ہے، قرآن ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے قرآن کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مالٹا کی جیل میں تھے تو حضرت شیخ اللہ نے فرمایا اس سال تو رمضان ہم سے نکل جائے گا، کہنے لگے استاد جی آپ دعا فرمائیں، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ دن کو پارا یاد کرتے، رات کو سنا دیتے۔ اپنے دادا استاد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس سنت کو انہوں نے زندہ کیا، 30 دن میں پورا قرآن مجید یاد کر لیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں بیٹھنے نہیں دیا، کہنے لگے میری مجلس کا شریک وہ ہوگا جو حافظ قرآن ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھے، ہفتے کے بعد پھر آئے اور کہنے لگے کہ مجھے داخلہ چاہیے، آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں، کہنے لگے مجھے داخلہ چاہیے۔ تو امام صاحب نے فرمایا میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ میری مجلس کا شریک وہ بنے گا جو حافظ قرآن ہوگا۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے استاد جی امتحان لے لیں، ایک ہفتے میں پورا قرآن مجید انہوں نے یاد کر لیا۔ ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے یہ بچے جو ابھی آپ کے سامنے سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو پالش کریں گے، ان پر محنت کریں گے، اس محنت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ اگلے سال ان بچوں کو یہاں کھڑا دیکھیں گے۔ دیکھیں اس عالم کے دل کے اندر ایک کڑن ہے، درد ہے، میں ان بچوں کے اندر قرآن کو منتقل کروں گا، حدیث کو منتقل کروں گا، ان کو پالش کروں گا۔
آپ اپنے خاندان کے اچھے بچے ان کو دیں، اچھا مٹیریل دیں. جتنا اچھا مٹیریل دیں گے انشاءاللہ آپ کو نتیجہ بھی اچھا ملے گا، آپ کے سامنے اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا آئے گا. اس لیے یہ قرآن مجید یہ ایسی چیز ہے، اس پر دنیا کے اندر سب سے محترم ہستی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مقدس ہستی ہے. اگر سب سے مقدس ہستی وہ اور آپ کی جماعت صحابہ کائنات کے سب سے بہترین لوگ تھے، اگر انہوں نے اپنی زندگیوں کو قرآن کے لیے وقف کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ قرآن ایسی کتاب ہے، اس کو ہم اپنا اچھا بچہ دیں، اعلیٰ لوگ دیں، کوالٹی وائز لوگ دیں، اپنے ملک کی کریم دیں، اپنے گھر کی کریم دیں، اچھا ذہن دیں گے انشاءاللہ پھر آپ کو واپسی اچھی ملے گی. پھر جب واپسی آپ کو اچھی ملے گی آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید جو بچوں نے سنا ہے سنایا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. جتنے لوگ یہاں پیچھے تھکتے رہے، سنتے رہے، سناتے رہے، اللہ تعالیٰ سب کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. حضرت قاری صاحب کا حکم تھا تو میں نے کہا انشاءاللہ میں ضرور تھوڑے سے وقت کے لیے آؤں گا اور ضرور انشاءاللہ اپنی حاضری لگاؤں گا. اللہ اس سارے عمل کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.